بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ کے ایک مرید نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس نے حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ کو ایک خط ارسال کیا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر بتلائی اور اس کو الامداد رسالے کے اندر شائع کر دیا۔ تو جب اس کو الامداد رسالے کے اندر شائع کیا گیا تو کچھ لوگوں نے اس پر اعتراضات کرنے شروع کر دی کہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ آج میں نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ پر یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے۔ پہلے اللہ کے بندو اسلام اپنا ثابت کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ کا جان بوجھ کر کلمہ پڑھے، ان کو نبی سمجھتے ہوئے، یا خود حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ اپنے کسی مرید سے اپنا کلمہ پڑھوائیں اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہوئے، تو فرمایا کہ یہ پڑھنے والا بھی اور پڑھوانے والا بھی یہ دونوں کافر ہیں، اور ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا وہ بھی کافر ہے۔ دوسری بات، یہ جو واقعہ ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک خواب کا، ایک بیداری کا۔ یہ میرے سامنے الامداد رسالہ ہے، میں یہ اس کے صفحہ نمبر 35 پر یہ واقعہ لکھا ہے۔ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس خواب میں اور اس واقعے میں وہ جو مرید ہے وہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ سے اپنے قلبی تعلق کی وجوہات کو بیان کر رہا ہے کہ میرا حضرت تھانوی صاحب سے جو قلبی تعلق بنا اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ اس نے یہ لکھی کہ کچھ عرصہ کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ خواب میں واقعہ پیش آیا، دوسری بات یہ کہ مرید خود کہتا ہے کہ کلمہ شریف کے پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ اشرف علی کا نام نکل آیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ پہلی بات یہ خواب میں ہوا، دوسری بات وہ خود کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تیسری بات کہتا ہے بے ساختہ نکلا، کہتا ہے کہ کلمے کی غلطی کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن بے اختیار زبان سے نکلتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواب کے اندر اور بے اختیار، میں یہ عرض کروں گا، دیکھتے ہیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جامع الصغیر کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتى یستیقظ، کہ تین آدمی ہیں جن کے اوپر سے شریعت کے احکام کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے جو سونے والا۔ اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو اس پر شریعت کے احکامات وہ نافذ نہیں ہوتے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 177، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ، حسن صحیح ان کی سند کے ساتھ وہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لیس فی النوم تفریط، اگر نیند کے اندر انسان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو فرمایا وہ جرم نہیں ہوتا، اس پر شریعت کے احکامات وہ نافذ نہیں ہوں گے۔ اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ نیند میں۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، فرمایا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر کوئی عالم بیداری کے اندر زنا کرے تو 100 کوڑے، لیکن اگر کوئی بندہ خواب کے اندر کسی سے زنا کر بیٹھے اسے کوڑے لگیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ لگیں گے تو ہر دوسرے بندے کو لمبا ڈال کے نا وہ کوڑے لگا رہے ہوتے ہیں، یہاں لمبا ڈال، کیونکہ جو نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہر دوسرے تیسرے دن ان کے ساتھ یہ مسئلہ خواب کے اندر پیش آتا ہے، تو ان پر زنا کے احکامات نافذ کیے جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ نیند ہے، نیند کے اندر جرم نہیں ہے۔
تو شریعت اسلام نے بتا دیا کہ نیند کے اندر اگر انسان سے جرم ہو تو وہ جرم نہیں ہے، ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ عالم بیداری میں، کہتے ہیں جی عالم بیداری میں بھی تو پڑھا ہے نا، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بات اس سے پہلے سمجھ لیں، اگر آپ کو کوئی ڈرامنا خواب آئے یا خوفناک خواب آئے تو خواب تو وہ نیند کے اندر آتا ہے، لیکن جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں بالکل سانس نہیں ہوتا۔ تو یہ عالم بیداری میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، عالم خواب میں نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ بندہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے، مجھے احساس ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، غلط کلمہ میرے منہ سے نکل رہا ہے، تو فرمایا کہ میرے جسم میں بالکل جان نکل گئی، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کہتا جی کہ حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال ہوا، کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال ہوا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ این خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتا ہوں۔ اب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، اب دروشی پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ بیداری میں پڑھا لیکن وہ جو کیفیت مجھ پر طاری تھی نا، اس وجہ سے بے اختیار، مجبور اور زبان اپنے قابو میں نہیں، پھر میری زبان سے یہی نکل گیا، حالانکہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا، غلط سمجھ رہا ہے۔ اس پر جو مرزا صاحب نے تبصرہ کیا، پہلے وہ تبصرہ سنیں پھر میں جواب دیتا ہوں کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے۔ یہی ہونا چاہیے نا، ایک موچی سے، شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا، میرے زیادہ گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے۔ تو تبصرہ جناب نے یہ کیا کہ اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پر یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ تو یہ کہیں گے بھائی توبہ کر، تجھ پر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا، تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے۔ یہی ہونا چاہیے نا، ایک موچی سے، شرابی سے، کبابی سے پوچھ لو، وہ بھی یہی کہے گا، اور میرے جیسا گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف علی تھانوی نے کیا جواب دیا؟ اس واقعے میں تسلی تھی، جس آدمی کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا پیر، یعنی خود اشرف علی تھانوی اپنی انہی کا مرید تھا، وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہاں پر اعتراض یہ کیا ہے کہ تھانوی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تجھ پر شیطانی حملہ ہو چکا ہے اور تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن بجائے یہ کہنے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تعبیر دی ہے کہ تیرا جو پیر ہے وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اب اس کے میں دو جواب دوں گا، ایک تحقیقی جواب اور ایک جمال گوٹا، لیکن آج آپ کو تھوڑا میرے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جمال گوٹا میں ذرا کم مقدار میں دوں گا کیونکہ جناب نے ایک رات حوالات کے اندر گزاری ہے، اور ہو سکتا ہے خدام میں سے کسی نے حق نہ کر دیا ہو، حق نہ کرنے سے تو گند ویسے سارا نکل جاتا ہے، تو اس لیے جمال گوٹے کی ذرا تھوڑی مقدار دینی ہے، گزارا چل جائے گا؟ چلے۔ اچھا، تو پہلا اعتراض یہ کیا کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، تو یہ تو رسالہ الامداد سفر کا ہے، لیکن جمادی الثانی کے اندر جو رسالہ چھپا اس میں حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں، یعنی یہ جو تعبیر بتلائی ہے نا، فرمایا کہ مجھے اس پر اصرار نہیں، اگر یہ خواب وسوسہ ہے شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی یعنی پیدا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو تو یہ بھی ممکن ہے۔ یہ جی آپ کی منچائی خواہش پوری کر دیجیے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے۔ دوسرا تحقیقی جواب، نہیں یہ تو تحقیقی جواب تھا، جمال گوٹا۔
مسلم شریف کے اندر حدیث ہے 2747 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ جیسے ایک آدمی لکدک میدان کے اندر ہو, اس کے پاس اونٹ ہو, اونٹ پر اس کا ساز و سامان ہو, وہ اونٹ گم ہو جائے. اس بندے نے بڑا تلاش کیا لیکن نہیں ملا. پھر یہ بندہ بالکل نا امید ہو کر ایک جگہ لیٹ جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے, میں اب مرا اور اب مرا. اس کی آنکھ لگ گئی. فرمایا جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بمائے ساز و سامان اس کے سامنے کھڑا ہے. وہ بندہ اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک, یعنی خود رب کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ کو بندے کی سیٹ پہ بٹھا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ رب کو بندہ بنا دے اور خود رب کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے تو یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ غلطی, یہ کفر ہے. بھائی رب بن جانا یہ کفر ہے. بندہ کہتا ہے میں رب ہوں تو میرا بندہ ہے, یہ کفر ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخطا من شدت الفرح, یہ نہیں کہا کہ کافر ہو گیا ہے, فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے. شریعت تو کہتی ہے غلطی ہو گئی. کیوں؟ بے اختیار ہو کر, بے ساختہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے. اب میری گزارش یہ ہے, حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور شیطان کا تجھ پر اتنا بڑا حملہ ہو گیا ہے, تو پھر کیا کہیں گے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو کافر ہو گیا ہے؟ تو یہاں کیا حکم لگائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا, بلکہ یہ کہا کہ اخطا من شدت الفرح, تو اس سے غلطی ہو گئی. یہ تھا میری طرف سے جمال گوٹا, لیکن تھوڑا. اچھا جی, ایک اور کلپ مرزا صاحب کا. مرزا صاحب کہتے ہیں جی چلیں, جو مرید تھا نا وہ تو خواب دیکھ رہا تھا, وہ تو ہوش میں نہیں تھا, تو پیر صاحب تو ہوش میں تھے نا, تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں, یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا, یہ تو ہوش میں ہے نا, یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. تو میرا یہی سوال ہے, وہ بندہ جس کا اونٹ گم ہوا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انسانیت کو ہوش میں لانے والے ہیں, وہ تو لوگوں کو شریعت کے اسرار و رموز بتانے والے ہیں, وہ تو ہوش میں لانے والے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ کیوں کہ شریعت کا حکم یہاں پر یہی ہے کہ زبان سے بے ساختہ اگر کوئی جملہ نکل جائے تو اس پر شریعت کفر کا حکم نہیں لگاتی. تو تھانوی صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا, تو آپ نے خود اقرار کیا کہ وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی مدد سے سنت کے عامل تھے. تو سنت کا عامل ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا جائے. تو جیسے آپ نے نہیں لگایا تو آپ کی اتباع میں آپ کے جو غلام تھے انہوں نے بھی نہیں لگایا. اگر آپ کہتے ہیں تھانوی صاحب نے غلط کیا تو حکم لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ غلط کیا. تو اگر آپ نے صحیح کیا تو آپ کی اتباع کے اندر آپ کی امتی نے بھی صحیح کیا. فما کان جوابکم فہو جوابنا. آخری بات, مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ علماء کہانیاں کرواتے ہیں, سچی بات نہیں بتاتے. اب اس سالے کے اندر تو اتنی بات ہی, بات ختم ہوگی. مرزا صاحب نے اس پر اپنا حاشیہ چڑھایا. حاشیہ کیا چڑھایا؟ اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو. اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو. پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت تھانوی صاحب نے یہ کہا, یہ رسالے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم نبی مانتے ہوئے درود پڑھ رہے ہو. انہوں نے تو کہا میں اتباع سنت کرنے والا ہوں. تو یہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا کر ایک کہانی بنائی ہے کہ حضرت تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نبی مانتے ہوئے درود پڑھ رہے ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ تو ان بیچاروں کی علمی حالت ہے. الامداد رسالہ کے حوالہ سے مرزا نے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا تھا نا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, تو جب میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا نا اور میں نے وہ ساری حقیقت کھول کر عوام کے سامنے رکھ دی, تو مجھے ہزاروں کے حساب سے کالیں آئی, ہزاروں کے حساب سے مجھے میسج آئے کہ جی ہمارے ذہن کے اندر تو ایک خلجان پیدا ہو گیا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالہ سے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے, اتنے بڑے عالم دین ہیں, لیکن آپ نے تو وہ ساری حقیقت کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی کہ مرزا نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے ایک عالم دین پر.
تو اس کا پوری ڈیٹیل جو تفصیل ہے وہ تو آپ میرے اس کلپ کے اندر دیکھ لیں، حقیقت اور خواب. کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے؟ تو اس پر میں نے جو تفصیل بیان کی تھی اس کے بعد کسی قسم کے کوئی اعتراض کی گنجائش تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مرزا کے چیلے بھی تو ہیں نا، انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مرزا کو بچانا تو ہے. تو انہوں نے اس پر ایک اعتراض کیا ہے، تو آج میں نے آپ کے سامنے اس اعتراض کو بیان کرنا ہے بس. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ڈیٹیل وہ جو کلپ کے حوالے سے وہ آپ کو اس سے آگاہ کروں گا کہ اس میں کیا تھا. تو پھر اس کے بعد آپ اگر تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں پر سکین بھی موجود ہیں اور پوری تفصیل وہاں پر موجود ہے. میں صرف اشارتاً چند باتیں عرض کروں گا. پہلا سوال تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جناب نے کہا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے. پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، پہلے اپنا کلمہ صحیح کریں. آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. پہلے اللہ کے بندو اسلام اپنا ثابت کرو. تو اس پر یہ اتنے علمی کتابی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ مرزا صاحب سے مطالبہ کرتے، جناب آپ نے یہ حوالہ پیش کیا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، تو ہمیں وہ کتاب نکال کر دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کہاں پر انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ وہ حوالہ لے کر میرے پاس آ جائیں تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے کفر پر میں دستخط کر دوں گا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. یہ رسالہ الامداد ہے، اس کا سکین میں نے وہاں لگا دیا، صفحہ نمبر 36 پر 35 پر صفحہ نمبر 35 پر یہ پورا واقعہ موجود ہے. تو چاہیے تھا نا سارے علمی کتابی اس سے جا کر پوچھتے، تو بجائے اس سے پوچھنے کے بھئی آپ نے ایک عالم دین پر بہتان باندھا ہے، اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا. دوسری بات، میرے اس سوال کا جواب نہیں آیا. اب دوسری بات سمجھیں، یہ واقعہ خواب کے اندر پیش آیا کہ مرید کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں کلمے والے، تو بھائی خواب کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اس پر میں نے حدیث پیش کی تھی کہ خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرم نہیں ہوتا. اس پر میں نے مثال پیش کی تھی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ خواب کے اندر زنا کر دے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ بیداری کے اندر کرے پھر اس پر حد جاری ہوگی. اگر خواب کے اندر کسی بندے کو احتلام ہو جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ بیداری کے عالم میں قصداً اپنے، میرے الفاظ یاد رکھنے ہیں، قصداً اپنے جسم سے پانی نکال دے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو خواب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. جب خواب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو شریعت اسلام خود کہہ رہی ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہ جرم نہیں ہے، اس پر شریعت کے احکامات وہ لاگو نہیں ہوتے. تو آپ شریعت کے احکامات کس طرح لاگو کریں گے؟ میں ایک مثال پوچھتا ہوں. اگر مثال کے طور پر آپ نے خواب کے اندر کوئی چیز دیکھ لی تو کیا آپ کسی عالم دین سے اس کی تعبیر نہیں پوچھیں گے؟ کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں یار میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھ لی ہے، اب نہ جانے کیا ہوگا؟ کسی عالم دین سے پوچھ کر یہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ آپ لامحالہ طور پر آپ پوچھیں گے. تو یہ خواب کے اندر پیش آیا اور شریعت اسلام خواب پر حکم نہیں لگاتی. تیسری بات، یہ بیداری کے اندر بھی اس نے یہ کلمات کہے ہیں، تو بیداری کے اندر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ درود والی بات ہے. تو اس پر میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی. میں نے حدیث یہ کوٹ کی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک بندہ وہ لکدک میدان کے اندر ہو، اس کا اونٹ گم ہو جائے، اسے اپنے مرنے کی قوی امید ہو، وہ پھر لیٹ جائے، تو لیٹنے کے بعد اچانک اس کا اونٹ مل جائے تو اتنا خوش ہوتا ہے اس کی زبان سے غیر اختیاری طور پر یہ کلمہ نکل گیا کہ انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے خطا ہو گئی. اب تو بعض ساتھیوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ حدیث، آپ کو اس حدیث کو پیش کرنے کا کیا مقصد؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا. تو بھائی ان واقعات کے اندر اور حدیث کے اندر جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ مماثلت نبی کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ مماثلت اس اعتبار سے ہے کہ واقعے کے اندر بھی یہ الفاظ ہے کہ غیر اختیاری طور پر میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اور حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ غیر اختیاری طور پر اس بندے کے منہ سے یہ کلمات نکلے.
اب دیکھا یہ جائے گا کہ غیر اختیاری طور پر منہ سے نکلنے والے کلمات پر شریعت اسلام کفر کا حکم لگاتی ہے یا نہیں لگاتی. یہ ہے مماثلت واقع اور حدیث کے درمیان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا حکم نہیں لگایا بلکہ فرمایا کہ خطا ہو گئی. تو اس سے یہ قاعدہ نکل آیا جو محدثین نے نکالا ہے، فقہا نے نکالا ہے، کہ غیر اختیاری طور پر کسی انسان کے منہ سے اگر کوئی کلمہ نکل آئے تو اس سے کفر لازم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اس کے منہ سے بے اختیار اپنی بیوی کے بارے میں بہن کا لفظ نکل جاتا ہے، یا بیوی کے بارے میں اس کے منہ سے غیر اختیاری طور پر کوئی اور محرم رشتہ دار کا جو لفظ ہے وہ نکل جاتا ہے، تو کیا کہیں گے کہ نکاح ٹوٹ گیا. لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے اور نیت بھی یہ ہو تو اس سے زہار ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ شریعت اسلام کے مسائل ہیں. اب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو قواعد اور ضوابط اور اصول تو پتہ نہیں ہوتے، بس ایک جملے کو سامنے رکھ کر وہ حکم لگا دیتے ہیں. یہ شریعت اسلام کے مسائل ہیں. تو ان دونوں میں مماثلت یہ تھی. اس ساری بات کے باوجود وہ جو مرید جس سے یہ کلمات سرزد ہوئے وہ خود یہ کہہ رہا ہے، اس نے خود کہا حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، وہ خود اس کو غلط سمجھ رہا ہے، وہ صحیح نہیں سمجھ رہا. اور آگے چل کر جو بیداری کے عالم میں اس کے منہ سے کلمہ نکلا تو اس پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی خوب رویا. تو خوب رونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے منہ سے جو کلمات نکلے یہ غلط نکلے ہیں. اشرف علی رسول اللہ نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان پر نبوت ختم ہو چکی، ہر طرح کی نبوت، چاہے ذلی بروزی کوئی بھی نبوت ہو، وہ ساری نبوتیں آپ پر ختم ہو چکی ہیں. اس پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو کہا تھا کہ اس واقعے میں تسلی ہے کہ تم جس کی طرف رجوع کرتے ہو بعونہ متبع سنت ہے. تھانوی صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کہا میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. پھر یہ کہنے کے بعد یہ بھی کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہو. تو اب ان ساری باتوں کے بعد تو اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اعتراض کرنے والے اعتراض تو کرتے ہیں نا، وہ تو اعتراض کریں گے. تو اب انہوں نے اعتراض کیا کہ اس بات کو رسالے کے اندر چھاپنے کی کیا ضرورت تھی. اب اس کا ایک تو میں تحقیقی جواب دے دیتا ہوں. تحقیقی جواب یہ ہے کہ بھائی جیسے ذرائع ابلاغ کے جو ذرائع ہیں، مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ مسئلہ کس طرح پوچھے گا؟ یا میسج کرے گا، یا ای میل کرے گا، یا کال کرے گا. تو اسی طرح اس زمانے میں مسائل کے پوچھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ تھا خط و کتابت کے ذریعے. مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی بندہ ایسا خواب دیکھ لیتا ہے تو وہ کسی عالم دین سے نہیں پوچھے گا. تو اسی طرح ان کے مرید نے ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر کے لیے حضرت کو خط لکھا. حضرت نے وہ خط، جس طرح آج کے دور میں رسائل تھے، میگزین تھے، یا کچھ عرصہ پہلے اخبار کے اندر وہ مسائل چھپتے رہے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، یا آج کل دارالافتاء کے اندر دیکھ لیں کہ دارالافتاء کے اندر کوئی فتویٰ جاتا ہے تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، پھر کرتے کرتے بہت کثیر تعداد کے اندر فتاویٰ جات جب جمع ہوتے ہیں ان کو کتابی شکل دے دیتے ہیں تاکہ عوام بھی اس سے مستفید ہو جائے. تو اس طرح ان کے پاس خط و کتابت کا ذریعہ تھا. تو ایک خط گیا ان کے مرید کا، تو اس مرید نے اس خط کے اندر پوچھی تھی تعبیر، اور تھانوی صاحب نے تعبیر بتلا دی. پھر کہا مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے. تو یہ ذرائع ابلاغ کا طریقہ کار تھا کہ جس کے ذریعے وہ عوام تک مسائل کو پہنچایا کرتے تھے. لیکن اگر پھر بھی اس پر اصرار ہے کہ بھائی اس خواب کو چھاپنے کی ضرورت کیا تھی، تو پھر میرے چند سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے استغفار کی حدیثیں تو اوپر نقل کر دی تھی. یہ جو مسلم شریف کے اندر الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر کہ انت عبدی وانا ربک، اس سے اوپر استغفار کی ساری حدیثیں موجود ہیں اور اسی طرح کی موجود ہیں. تو اس حدیث کو جس کے اندر اللہ رب العزت کو بندہ بنایا جا رہا ہے اور بندہ خود رب کی سیٹ پر جا کر بیٹھ رہا ہے، تو امام مسلم کو یہ حدیث نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ نقل کرتے. نمبر دو، اگر کہتے ہیں جی اس خواب کو چھاپنے کی کیا ضرورت تھی، تو ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ ہر بندہ آ کر مجھ سے ہم بستری کر رہا ہے. اب یہ خواب بظاہر تو برا خواب ہے، تو ملکہ زبیدہ کو چاہیے تھا اس خواب کو چھپا لیتی، کہتی جی مجھے کیا ضرورت اتنا بیہودہ خواب بیان کرنے کی، میں تو اس خواب کو بیان نہیں کرتی. لیکن اس نے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس باقاعدہ بندہ بھیج کر اس خواب کی تعبیر پوچھی. اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا بی بی اس طرح کے گندے گندے خواب نہ پوچھا کرو، ان کی تعبیریں نہ پوچھا کرو. انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھ سے عوام الناس کو، رعایا کو نفع حاصل ہوگا۔ تو آج دیکھ لینا، وہ مکہ میں انہوں نے جو نہر نکلوائی جس سے وہ حاجی مستفید ہوتے تھے ملکہ زبیدہ کے نام سے، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ الحمدللہ میں جب عمرے پہ گیا تھا تو میں نے جا کر وہ دیکھے تھے، تو آج بھی اس کے نشانات۔ تو اب یہ واقعہ، یہ جو خواب ہے، یہ باقاعدہ کتابوں کے اندر نقل ہے، تو اس واقعے کو نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، اس کے بعد یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت کی کتاب ہے، سیرت امام بخاری، اس کے صفحہ نمبر 159 پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا خواب موجود ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے حضور میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں آپ کے اوپر سے مکھیوں کو ہانک رہا ہوں، اور بیدار ہو کر معبرین سے تعبیر پوچھی۔ تعبیر دینے والوں نے یہ تعبیر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی حدیثوں کی نسبت کی جاتی ہے تم ان کو دفع کرو گے۔ اب یہ آپ کے جسم پر مکھیاں بیٹھی اور امام بخاری فرماتے ہیں میں مکھیاں دور کر رہا ہوں، تو ایسا خواب نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کے باوجود اگر یہ نہیں سمجھتے، اگر اب بھی آپ کا اعتراض رفع نہیں ہوا، پھر بھی آپ اس کو گستاخی کہتے ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے، پھر میں وہ اپنا روایتی جواب دوں گا۔ میں کہتا ہوں لاتوں کی بوت نہ، وہ باتوں سے نہیں مانتے، انہیں لاتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں جمال گوٹا، میں کہ جی میں تو چاہتا ہوں میں جمال گوٹا نہ دوں، لیکن پھر آخر مجھے دینا پڑتا ہے جمال گوٹا، پھر میں جمال گوٹا دوں گا۔ مرزا صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ وہ کفار اور یہود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے، یہ کل کا چھوکرا، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی، ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ اب یہ جو چھوکرے کے الفاظ استعمال کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ تو اب دیں جواب، یہ میری طرف سے جمال گوٹا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کیا۔ جب یہ لفظ استعمال کیا نا، یہ ینگسٹر ہے، اس نے یہ کلپ چڑھایا تھا، تو اس کو بہت سے افراد نے دیکھا، تو اس کے بعد یہ مرزا کے چیلے وہ دفاع کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے اس کا دفاع یہ کیا، اس پر میں صرف 3 ان کے کمنٹس سنا دیتا ہوں۔ پہلا کمنٹس تو یہ ہے کہ بھائی میرے دوست، پہلی بات تو تم جو پوائنٹ لے کر آئے ہو بے ادبی کا، وہ والد نہیں ہے۔ جو بات ہو رہی ہے اس یہودیوں کے بزرگوں کے ریفرنس سے تو علم الکلام میں یہی الفاظ استعمال ہوں گے۔ اب یہ ڈیفینڈ ہو رہا ہے، دفاع ہو رہا ہے۔ دوسرا سنیں بھائی، پوری ویڈیو دیکھو، چھوٹے سی کلپ پر نہ رہو، جو کتابوں کے اندر لکھا ہے وہی تو بتا رہا ہے کہ آپ سب کو اصحاب اجمعین، تابعین اور اہل بیت علیہ السلام کی مزارات شہید کرنے والے کیوں نظر نہیں آتے؟ بھائی پہلا سوال تو یہ ہے میرا ان 2 میسج پر کہ یہود و نصارہ نے کہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا کفار نے کہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے؟ پہلا میرا سوال۔ تیسرا سن لیں، او بھائی قرآن میں آیا کہ یہ کافر لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، اب کوئی یہ الفاظ دہرائے یا تلاوت کرتے ہوئے تو یہ گناہ ہوگا، یا چینل یا مشہوری کے لیے چولے نہ مارو۔ اب یہ سارے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ یا کفار نے کہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے؟ نمبر 2، اگر ہم الامداد رسالے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی طرف یہ بہتان باندھیں، اس کی وضاحت کر دیں، تو یہ باباؤں کا ڈیفینڈ ہے، دفاع ہے، اور یہ جو اس کے چیلے سارے کر رہے ہیں یہ ڈیفینڈ نہیں ہے انجینئر کا۔ اب یا انجینئر کو بچا لیں تو یا پھر اسلام کو بچا لیں، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے۔ اتنی واضح بات کے بعد بھی اگر آپ نہ سمجھیں تو اب بتلانے کا کوئی اس کے بعد کوئی فائدہ وہ نہیں ہے۔ اب یہ سارے دفاع کر رہے ہیں نا، ہم کوئی وضاحت کریں تو وہ دفاع بابوں کا، اور یہ کریں تو وہ دفاع نہیں، وہ اسلام کا دفاع ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ نے یہ بات کہی تھی۔ یہ میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
یہ میں اس کی تفسیر پڑھ دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنا چاہتے تو راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. اب یہ راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس کا ایک معنی تو یہ کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن عبرانی زبان میں راعنا کا مطلب ہے احمق، نائب درجے کا جاہل آدمی. تو یہود و نصارہ نے جب یہ لفظ سنا نا تو یہود و نصارہ بھی اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور یہود و نصارہ کی مراد یہ ہوتی تھی کہ احمق، بیوقوف، یہ مراد ہوتی تھی راعنا کے لفظ سے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مراد ہوتی تھی راعنا سے احمق اور بیوقوف، صحابہ کی مراد ہوتی تھی کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں. اب اللہ رب العزت نے صحابہ کی مراد کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو سامنے رکھا ہے کہ اس لفظ سے میرے حبیب کی شان میں بے ادبی کا شائبہ ہو رہا ہے اور اس سے کفار ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نازل فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو تمہیں راعنا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو کیا صحابہ کی مراد وہی تھی جو یہود و نصارہ کی تھی؟ اب صحابہ کی مراد تو وہ نہیں تھی. نہ ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ لفظ ادا کرنے کی اجازت نہیں ملی. فرمایا کہ انظرنا، کہا کرو انظرنا واسمعوا، اور ہماری بات کو سنیں. میرے بھائی علمی میدان ویسے نہیں سجتے. ہم تو اگنور کر رہے تھے کافی عرصے سے، ہم نے کہا چلیں خود سمجھ آ جائے گی، خود سمجھ آ جائے گی. یہ اب علم کا میدان ہے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ علم ہوتا کیا اور دلائل کیا ہوتے ہیں. تو یہ میری طرف سے ان کو پھکی نہیں، اب جمال گھوٹا ہے میری طرف سے ان کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں. نمبر ایک، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو نصیحت کیا فرمائی ہے، اور نمبر دو، حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی پر ایک چوری شدہ الزام، اس کی حقیقت. مرزا محمد علی جیلمی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے العیاذ باللہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے. واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے گھر تشریف لائی ہیں. صبح اٹھ کر انہوں نے اس خواب کا ذکر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے کیا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تعبیر یہ ذکر فرمائی کہ اس سے لگتا ہے کہ میری شادی ہوگی. کہتے ہیں جی میرے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت جی یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے گھر حضرت عائشہ آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ کون ہے؟ ہماری ماں. تو اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ. یعنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کو بیوی، یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ بڑھیا عورت جو ہے وہ کوئی میری ماں کی سہیلی آ جائے گی، کوئی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں. اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے موصوف کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
خواب میں گھر آنے پر یہ تعبیر نہیں بتلانی چاہیے تھی کہ میری ایک کم سن لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری اماں کی کوئی بوڑھی سہیلی آئی ہوگی گھر، یا کوئی بوڑھی عورت میرے گھر آئے گی۔ یہ اماں جان کا خواب کے اندر حضرت تھانوی کے گھر آنا اور اس کی یہ تعبیر بتلانا کہ میری کم سن لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی، زیادہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ عرض کرنی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو دو کام کرنے ہیں، ایک اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اور دوسرا صحیح صحیح بات کہو، یعنی کسی پر الزام تراشی نہ کرو، کسی پر بہتان بازی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کی بات کی غلط تعبیر نہ کرو، اس کی بات کو غلط تعبیر نہ دو، قولوا قولا سدیدا، صحیح صحیح بات کہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور بڑے غمگین تھے، پریشان تھے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے ہم کار خیر سے مطلع ہوتے تھے، بھلائی کی باتیں ہمیں پتہ چلتی تھی، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، جس کار خیر سے ہم مطلع ہوتے تھے وہ کار خیر سے مطلع ہونا بند ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد وفاتی ینقطع الوحی، میری وفات کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، ولم ینقطع المبشرات، لیکن مبشرات ختم نہیں ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت باقی نہیں رہے گی، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن مبشرات باقی رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مبشرات، مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یراہ المسلم، جسے مسلمان دیکھے گا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جسے کوئی صالح مرد، نیک آدمی جسے خواب کے اندر دیکھے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، یہ خواب نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ، جو نیک خواب پر ایمان لے کر نہیں آتا، فرمایا لم یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ تو اس کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے نہ اس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خواب پر ایمان نہ لانے والے کے بارے میں اتنی سخت بات ارشاد فرمائی کہ نہ اس کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ ان تین حدیثوں سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن مبشرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ رب العزت جسے چاہیں گے خواب کے ذریعے کار خیر سے مطلع فرماتے رہیں گے۔ دوسری بات، خواب اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ ایک 10 سال کا بچہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا میں بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں اور طواف کر رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں نے رات کو خواب دیکھا، میں نے بیت اللہ کی زیارت کی، بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے والد نے کھینچ کر چانٹا اس کو لگایا۔ میری عمر 35-40 سال ہو گئی، یہ آج تک میں نے خواب کے اندر بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، تو نے کیسے کر لی؟ اب یہ اس کا چانٹا لگانا اس والد کی حماقت، والد کی بے وقوفی اور والد کا جاہلانہ پن ہے۔ کیوں کہ خواب کا تعلق اختیار کے ساتھ نہیں ہے، خواب غیر اختیاری ہوتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ بچے کو اللہ دکھلا دے، بڑے کو دکھلا دے، بوڑھے کو دکھلا دے، مرد کو دکھلا دے، عورت کو دکھلا دے،
اللہ جسے چاہے خواب دکھلا دے، خواب کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ خواب غیر اختیاری ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا۔ تیسری بات، بعض خواب سچے ہوتے ہیں، بعض خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب انسان سو جاتا ہے، سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی جسم سے نکل کر آسمان کی طرف جاتی ہے۔ آسمان کے اوپر جانے سے پہلے جو کچھ دیکھتی ہے اسے احلام کہتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ آسمان پر جانے کے بعد جو کچھ دیکھتی ہے اس کی تعبیر ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ، احلام کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی روح خواب سونے کے بعد آسمان پر جانے کے بعد جو کچھ دیکھے گی اس کی تعبیر ہوگی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچے خواب فرمایا وہ سحری کے خواب ہیں۔ چوتھی بات، خواب کیوں آتے ہیں؟ ایک تو میں نے بتلا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبشرات ہیں، قیامت تک اللہ رب العزت اس کے ذریعے کار خیر سے مطلع کرتے رہیں گے۔ دوسری حدیث، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا یا برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو بعض دفعہ اسے خواب کے ذریعے مطلع کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دو مثالیں قرآن مقدس سے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن کے اندر، قرآن کہہ رہا ہے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اپنا خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، آپ نے اپنا خواب صحابہ کو بتلایا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کو بتلایا۔ یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کب پوری ہوئی؟ بڑے ہوئے، مصر پہنچے، مصر کے تخت پر بیٹھے، پھر بھائی آپ کی مصر آئے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اے میرے ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کے اندر دیکھا تھا۔ خواب بچپن میں دیکھا، تعبیر جوانی میں جا کر نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کی ہمراہ عمرہ کر رہا ہوں، اس ساتھ عمرہ نہیں کیا، پھر عمرہ کیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ یوسف علیہ السلام کا خواب جوانی میں جا کر سچ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہ بھی 1 سال کے بعد جا کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خواب کے اندر اللہ رب العزت بعض دفعہ کسی انسان کو کسی کار خیر سے مطلع کرنا چاہتے ہیں، اسے خواب کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، خواب کوئی معمولی چیز نہیں، خواب کی تعبیر ایک بہت بڑا فن ہے۔ محدثین نے، معبرین نے، فقہا نے خواب کی تعبیر بتلانے والے کے لیے 8 علوم ضروری قرار دیے ہیں کہ اس کے پاس 8 علم ہونے چاہیے۔ نمبر 1، اسے علم تفسیر پر مہارت ہو۔ نمبر 2، علم حدیث پر اس کو مہارت ہو۔ نمبر 3، علم ضرب الامثال پر اس کو مہارت ہو۔ نمبر 4، اشعار عرب پر اس کو مہارت ہو۔ نمبر 5، نوادر پر اس کو مہارت ہو۔ نمبر 6، علم لغت پر اس کو مہارت ہو۔ نمبر 7، علم اشتقاق پر اس کو مہارت ہو۔ اور نمبر 8، علم الفاظ متداولہ پر اس کو مہارت ہو۔ ان 8 علوم پر مہارت ہوگی تو خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے، ورنہ خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکتا۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ کیوں؟ کہا نمبر 1، وہ شخص جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، چاہے دنیا کی جتنی ڈگری اس کے پاس آ جائے، دین کا علم نہیں، اس سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ نمبر 2، فرمایا دشمن سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اور اس موصوف کے اندر دونوں باتیں نہیں پائی جاتی، دین کا علم نہیں، نہ علم تفسیر جانتا ہے،
نہ علم حدیث جانتا ہے، نہ علم ضرب الامثال جانتا ہے، نہ اشعار عرب جانتا ہے، نہ اسے نوادر کا پتہ ہے، نہ علم اشتقاق کا پتہ ہے، نہ علم لغت کا پتہ ہے، نہ علم الفاظ متداولہ کا پتہ ہے، ان میں سے کوئی علم بھی نہیں جانتا، نہ کسی علم پر اس کو مہارت ہے اور نہ کوئی علم اس نے سیکھا ہے۔ نمبر 2، علماء کا دشمن ہے، علماء کو علماء کرائم تک کہتا ہے۔ تو لہذا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ایسے شخص سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ کیوں؟ ایسا شخص خواب کی تعبیر بتلائے گا تو ایسے ہی بتلائے گا جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایسی تعبیر بتلاتے کہ کوئی بوڑھی اماں میرے گھر آئی ہوں گی یا اماں کی کوئی سہیلی آئی ہوگی۔ کیوں کہ بعض دفعہ ایک خواب ہوتا ہے، اس کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے، افراد کے تبدیل ہونے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے، موسم کے بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے، خواب اچھا ہوتا ہے تعبیر بری ہوتی ہے، خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب کے اندر آذان دے رہا ہوں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حج کرے گا۔ ایک اور شخص آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر آذان دے رہا ہوں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چوری کے جرم میں گرفتار ہوگا۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت بڑی عجیب بات ہے، ایک خواب ایک آدمی نے دیکھا، آذان دی خواب کے اندر، آپ نے کہا تو حج کرے گا۔ دوسرے نے وہی خواب دیکھا کہ میں آذان دے رہا ہوں، آپ نے کہا کہ چوری کے جرم میں گرفتار ہوگا۔ حضرت کی الگ الگ تعبیر کیوں؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک چہرے سے نیک لگتا تھا، ایک چہرے سے بد لگتا تھا۔ میں نے نیک کے لیے قرآن کریم کی اس آیت سے تعبیر لی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ جو چہرے سے بد لگتا تھا میں نے قرآن کی اس آیت سے تعبیر لی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ دونوں تعبیریں قرآن کی آیات سے لی، افراد تبدیل ہو گئے، خواب کی تعبیر بدل گئی۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور آدمی آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کہا زمین کو خزانہ ملے گا۔ پھر ایک وہ شخص کچھ عرصے کے بعد آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کہا مکان خالی کر چھت گرنے والی ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت بڑی عجیب بات ہے، ایک خواب اس نے دیکھا، آپ نے تعبیر بتلائی خزانہ ملے گا، پھر وہی خواب دیکھا، آپ نے تعبیر بتلائی مکان خالی کر چھت گرنے والی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ایک خواب اس نے سردی کے اندر دیکھا، سردی کے اندر انسان آگ سے نفع حاصل کرتا ہے۔ ایک خواب اس نے گرمی کے اندر دیکھا، گرمی میں انسان آگ سے دور بھاگتا ہے۔ جو سردی میں خواب دیکھا تو میں نے کہا تجھے خزانہ ملے گا، جو گرمی میں خواب دیکھا میں نے کہا تیرے مکان کی چھت گرے گی۔ موسم بدل گیا، خواب کی تعبیر بدل گئی۔ امیر المؤمنین سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، امیر المؤمنین میں نے خواب دیکھا ایک آدمی مجھے ایک درخت کے 70 پتے گن کے دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بتلائی تو یہ 70 کوڑے لگیں گے۔ ایک اور آدمی آیا، وہی آدمی کچھ عرصے کے بعد آیا، کہا امیر المؤمنین میں نے خواب دیکھا ہے کوئی مجھے درخت کے 70 پتے گن کے دے رہا ہے، کہا تجھے 70,000 درہم ملیں گے۔ اس نے پوچھا امیر المؤمنین ایک ہی خواب تھا، تعبیر الگ الگ کیوں بتلائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلا خواب جب اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ مجھے 70 پتے گن کے دے رہا ہے، وہ خزاں میں دیکھا، خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ دوسرا خواب اس نے دیکھا بہار کے موسم میں اس میں پتے نکلتے ہیں، جب پتے جھڑتے ہیں تو میں نے خواب کی تعبیر بتلائی کوڑے لگیں گے، جب پتے نکلتے ہیں تو میں نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ تجھے 70,000 درہم ملیں گے۔ موسم بدلا، تعبیر بدل گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا گھر کا ستون مجھ پر آ کر گرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتلائی کہ تیرا خاوند سفر سے واپس آئے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی عورت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، امیر المؤمنین میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اوپر گھر کا ستون گرا،
سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیرا خامد مرے گا. ایک خواب تھا، تعبیر الگ الگ تھی. افراد بدل جائیں تعبیر بدل جاتی ہے، موسم بدل جائے تعبیر بدل جاتی ہے. بعض دفعہ خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ خواب اچھا ہوتا ہے تعبیر بری ہوتی ہے. آج اس میں آتا ہے ام الفضل نے خواب دیکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ بہت برا خواب دیکھا. اللہ کے نبی نے پوچھا ام الفضل کیا خواب دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے جستے عطر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ کر گرا. اللہ کے نبی برا خواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل کیوں پریشان ہوتی ہے، اچھا خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی تیری گود کے اندر کھیلے گا. بظاہر خواب برا لگ رہا تھا لیکن اللہ کے نبی نے تعبیر اچھی بتلائی. سیرت امام بخاری کے اندر عبدالسلام مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جستے عطر سے مکھیاں ہٹا رہی ہیں. تو معبرین نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کریں گے اور صحیح بخاری کو جمع کیا. بعض دفعہ خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے. ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ جتنے حیوان ہیں انسان ہیں مجھ سے آ کر جمع کر رہے ہیں. برا خواب دیکھا، بظاہر خواب برا لگ رہا تھا. اب اس جیسا کوئی بندہ ہوتا جو علم سے نابلد ہے وہ یہ تعبیر بتاتا بھائی قرآن تو کہتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، بھائی اس کو تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے تو لہذا توبہ کرے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے ایک شراب کا مشکیزہ ہے، اس کے دو منہ ہیں، ایک میٹھا ایک نمکین، میں دونوں سے پیتا ہوں. بڑا عجیب خواب تھا کہ مشکیزہ ہے شراب کا، ایک منہ میٹھا ہے ایک نمکین ہے، میں دونوں طرف سے پی رہا ہوں. اب اس جیسا کوئی ہوتا بتلانے والا تو کیا کہتا؟ جی ہاں جس میں تو آیا ہے کہ شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے 8 بندوں پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے، تو لہذا اس پر تو لعنت ہوگی، اسے توبہ کرنی چاہیے. عجیب خواب تھا. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ایک مشکیزہ ہے شراب کا، اس کے دو منہ ہیں میٹھا اور نمکین، میں دونوں سے پی رہا ہوں. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو گور کے دیکھا، کہا لگتا ہے بیوی کی موجودگی میں سالی سے نفع حاصل کرتا ہے. کہا حضرت ایسے ہی ہے، آپ کو گواہ بنا کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. خواب کیا تھا، تعبیر کیا تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا امیر المومنین دیکھ رہا ہوں پیشاب خون کا کر رہا ہوں، خون کا پیشاب. اب اس جیسا کوئی ہوتا تو تعبیر بتلاتا بھائی خون کا آنا پیشاب میں یہ بیماری کی علامت ہے، جاؤ جا کر علاج کرواؤ. تو ان کو تعبیر یہ بتلانی چاہیے تھی کہ جی جا کر اپنا علاج کروائیں. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم تھے. کیا تعبیر بتلائی؟ لگتا ہے تو حالت ایام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. تو ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا، ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ انسان حیوان مجھ سے آ کر جمع کر رہے ہیں. تو جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ خواب کی تعبیر کیا بتلاتا؟ وہ خواب کی تعبیر یہ بتلاتا کہ اسے استغفار کرنا چاہیے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی کیا تعبیر بتلائی؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تجھ سے انسانیت کو نفع حاصل ہوگا. پھر ایسے ہی ہوا، اس نے زبیدہ کے نام سے ایک نہر کھدوائی اور جو حاجی جاتا تھا اس سے پانی پیتا تھا، چرند پرند بھی اس سے پانی پیتے تھے. یہ فن ہے، خوابوں کی تعبیر ایک فن ہے جو اہل علم ہی اس کی تعبیر بتلا سکتی ہے، ورنہ ایسے جاہل ہوں گے تو ایسے ہی تعبیر بتلائیں گے جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا جا رہا ہے. اور بلے شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ منبر تے بیٹھ کے واز پکاریں تے مسئلے اپنے کرو بناویں. منبر تے بیٹھ کے واز پکاریں تے مسئلے اپنے کرو بناویں. بے علمانو لٹ لٹ کھاویں کیتا تنو ہرس خوار علما
بس کرو یار. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جو تعبیر بتلائی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جان ان کے گھر آئی ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک کم سن لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوگی. پھر شادی ہوئی بعد میں، یعنی کہ شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی. اچھا میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا کوئی شخص اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ جماع کر سکتا ہے؟ محرم رشتہ دار کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا. نکاح نہیں کر سکتا تو جماع بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی بندہ خواب کے اندر یہ بات دیکھے کہ میں نے اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ جماع کیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یا اس کو پھکی والا جواب ہے، اسی کی زبان میں کہتا ہے میں پھکی دیتا ہوں، یہ پھکی والا جواب ہے. آیا کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میں نے اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ جماع کر لیا، اور خواب غیر اختیاری ہوتا ہے، آ سکتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ معبرین نے اس کی تعبیر بتلائی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اس سے نفع ہوگا. خواب برا تھا، تعبیر اچھی تھی. تو اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جو خواب دیکھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی مرید نے جو خواب دیکھا کہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی گھر آئی ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ میرا کسی کم سن لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا. کیا یہ تعبیر اپنے پاس سے بتلائی ہے، کسی اور نے بھی بتلائی ہے؟ اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی پر اس تعبیر کی وجہ سے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اما جان کے گھر آنے پر یہ تعبیر نہیں بتلانی چاہیے تھی، تو یہی تعبیر علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی نے تاطیر الانام کے اندر بھی بتلائی ہے کہ اگر ازواج مطہرات کسی آدمی کے گھر آتی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کی شادی ہوگی. اچھا اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں. نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ کھولیں، اس پر لکھیں تعبیر نامہ، خوابوں کی تعبیر، وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. آپ اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے دیکھیں ازواج النبی. اب ازواج النبی کی تعبیر دیکھیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر ازواج نبی کسی آدمی کے گھر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی ہوگی. حضرت تھانوی نے تو ازواج مطہرات میں سے ایک کے آنے پر تعبیر بتلائی. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی وہ تمام ازواج کے آنے پر تعبیر دے رہے ہیں کہ شادی ہوگی. خوابوں کی تعبیر نیٹ میں نکال کر دیکھیں، وہاں بھی یہی تعبیر ہے کہ ازواج مطہرات کسی کے گھر میں آئی، اس کا مطلب یہ کہ اس کی شادی ہوگی. اور معبرین خواب دیتے ہیں، خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں کہ کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ اس نے جماع کیا، اس کی تعبیر یہ اس کو نفع ہوگا. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جو تعبیر بتلائی وہ معبرین کی تعبیر کے عین مطابق تھی، لہذا اس سے گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا. جب گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا تو لہذا یہ گستاخی بھی نہیں ہے. ہم نے ساری بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی. اب جناب نے اپنے ایک لیکچر کے اندر کہا تھا کہ اگر حق بات کوئی شیطان بھی کہے تو اس کی بات بھی تسلیم کر لینی چاہیے، کیونکہ حق بات اگر شیطان کہتا ہے اس کی بات ماننا بھی میرے نبی کی سنت ہے. کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو. اب ہم نے تو حق بات کھول کے رکھ دی، ان کو چاہیے کہ حق بات کو تسلیم کر لیں، لیکن یہ حق بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ایک بات ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. حق بات کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی انا جاتی ہے، اور انا کو بچانا تو ضروری ہے. اگر انا کو نہیں بچاتے تو ظاہر بات ہے کہ جو محل ایک تعمیر ہے وہ سارا کا سارا محل نیچے زمین پر آ کر دھام سے گر جائے گا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پھر انہوں نے اسی لیکچر کے اندر ایک بات کہی، بھائی اس کو یہ گستاخی تسلیم بھی نہیں کرتے. گستاخی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا بابا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے وہ اس کو گستاخی مانیں گے ہی نہیں. کیوں؟ بابا جائے گا تو خود کیسے بابے بنیں گے؟ خود بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بابے کو تھام کے رکھیں. بھائی بات بابا جانے یا بابا نہ جانے کی نہیں ہے، بات قرآن کریم کی اس آیت کی ہے.
پاپے کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات اس آیت کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو. اگر تو اس کو اللہ کا خوف ہوگا تو اپنے غلط قول سے رجوع بھی کرے گا اور صحیح بات بھی کہے گا. اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے نہیں ڈرے گا، تو پھر نہ تو اپنی بات سے رجوع کرے گا اور نہ صحیح بات کہے گا. یہ تو صرف اس کے لیے تھا. اب ایک بات عوام کے لیے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر اسی کے ساتھ ملتی جلتی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اگر کوئی بندہ حق بات کے کھلنے کے بعد بھی حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. حق بات کے کھلنے کے بعد بھی اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا تو گویا کہ وہ قولوا قولا سدیدا پر عمل نہیں کرتا. حق بات کے کھلنے کے بعد بھی وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں اور کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ بھی نہیں دیتا. اب جو حق بات کو تسلیم نہ کرے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اس آیت کا منکر ہے. جو پھر حق بات کے کھلنے کے بعد حق والوں کا ساتھ نہ دے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اس آیت کا انکار کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان جیسی قیمتی دولت کو بچانے کی اور قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.